अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़रीफ़ कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ अपने पिछले प्रोग्राम जिसमें हम कच्चे के डाकुओं के हवाले से कुछ तफसीलात जो थी वो आपसे शेयर की थी, आज मज़ीद तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और इस तसलसल को बरकरार रखेंगे कि आगे पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं के साथ करने क्या जा रही है और पंजाब पुलिस का साथ देने के लिए पाक आर्मी और रेंजर्स जो है वो भी शामिल होगी। इसके अलावा सिंध पुलिस ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो भी अपने इलाके में जो है कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन करेगी। बारहा तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं, सिंध पुलिस की जानिब से ये यकीन दहानियाँ करवाई जा चुकी हैं कि उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन उसके बरक्स हम देखते हैं कि कच्चे के डाकू उसी तरह बरकरार रहते हैं और इसी तरह मुग़वियों की जो वीडियोज़ हैं वो हम देखते रहते हैं। अब ज़रीफ़ से पूछेंगे, आपने कुछ सिंध पुलिस के साबिका अफसरान से बात की, कुछ रिसर्च की, जिस हवाले से उन्होंने आपको बताया कि कितने डाकू जो थे वो गिरफ़्तार हुए, कितने जो है उनको हलाक किया गया और कितने डाकुओं ने जो पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस के एहलकारों को शहीद किया। इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। बहुत शुक्रिया राना उस्मान। मेरे पास कुछ डेटा आया है और कुछ मैंने जो पुलिस के अफसरान उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो सबसे पहले हम अपने जो जितने भी देखने वाले हैं उन जितने भी हमारे नाज़रीन उनसे कहेंगे कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो राना उस्मान साहब, पुलिस के अफसरान से मेरी जब बात हुई तो यकीन माने जो हक़ाइक़ थे, वो हक़ाइक़ जो डेटा आया मेरे पास वो दिल दिला देने वाला है। वो ये बताता है कि ये डाकू तो बड़े अरसे से यहाँ पर है, 40 साल से ज़्यादा अरसा इसको उनको गुजर चुका है, लेकिन 1984 से जो 1994 तक का दौर था, ये इसको डाकू राज का दौर कहा जाता था और डेकेड ऑफ डेकेड्स के नाम से इसको याद किया जाता है कि ये डाकुओं का दौर था यहाँ पर। इस अरसे के दौरान 10 सालों में जो डेटा आया है, जो कुछ पुलिस के अफसरान से और कुछ दीगर दारों से मैंने डेटा लिया, उसके मुताबिक 11,436 अफराद सिर्फ 10 साल में अगवा हुए और उस दौरान 3 अरब रुपए मालियत का तावान। 3 अरब रुपए आपसे जो है 30-40 साल पहले, ये इतनी बड़ी रकम है कि आपकी सोच है, ये लोग लेते थे। इनके अंदर इसमें हमारे माशरे के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं कि यहाँ पर कुछ डाकुओं के ऊपर हमारी सोसाइटी में वीडियोस बनाई गई और वीडियोस में बाज़ डाकुओं को बतौर हीरो दिखाया गया। अब जो है वो एक शीदू नाम का एक डाकू था, परो शीदू नाम था उसका, उसको बाकायदा उस डाकू को हीरो दिखाया गया कि जी वो लूट माट करता है और उसके बाद वो सर वो किसको देता होगा, वो उसने अपने रिश्तेदारों को ही खिलाना होगा, सबको तो नहीं खिला सकता। कहते हैं उसके बारे में फिल्मों में मशहूर किया गया कि जी वो डाका मार के अमीरों से डाका मारता है और गरीबों में बांटता है। इस तरह की चीज़ें लाई गई। मोहिब जसकानी था, शीदू था, उसके अलावा काफ़ी सारे जो नाम हैं और उन्होंने मुझे बताया जो मशहूर हैं, जेदा था, उसके अलावा एक और नाम था पर जो बड़ा मशहूर डाकू है जो आज भी है, नारेदो है, करो थे वो नादिर गुरमानी। ज़रीफ़, वो एक जापानी भी गिरफ़्तार किया था, आप मुझे बता रहे थे कि आपको एक पुलिस ऑफिसर ने बताया जी, सन 2000 में एक जापानी को गिरफ्तार जो है वो जो है कुछ जापानी इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया गया था, तो अगवा किया गया था। कुछ इन्होंने पकड़ के इन्होंने तो आप अगवा कह लें इसको, या डाकुओं की गिरफ्तारी पकड़ कह दें कि डाकुओं ने उनको पकड़ा। जब डाकुओं ने उनको पकड़ा, कुछ चीनी इंजीनियर से, 2 थे 3 थे, कुछ वटेवर, सन 2000 की बात है, तो उस दौर में एक वडेरा सामने आया। तब पता चला कि वडेरों के उनके ताल्लुकात हैं। तो एक वडेरे ने हुकूमत को कहा कि जी मुल्क की बेइज्जती हो रही है, तो हम इस तरह करते हैं, डाकुओं से मैं बात करता हूँ। फिर पहले उसने कहा जी 2 करोड़ रुपये मांग रहे हैं, फिर करते करते 1 करोड़ रुपये पाकिस्तान की हुकूमत मानी और उसके बाद राणा साहब पता है क्या हुआ, जब पैसे मिल गए तो 2-4-6 महीने बाद उस डाकू ने जो है डाकू को जब गिरफ्तार हुआ तो उसने कहा जी मुझे तो 1 करोड़ नहीं मिला, मुझे 25 लाख मिले, 75 लाख रुपया वो सिंध का वडेरा खा गया था। तो आप देखें कि इस कच्चे के इलाके में क्या क्या जराइम होते रहे, क्या क्या होता रहा, इनके पीछे किनका हाथ होता है। लेकिन ज़रीफ़, अब तक आप बता रहे थे कि जैसे कि लोगों को अगवा किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती है, एक ग्रैंड ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका? किस हुकूमत की कमज़ोरी है? सिंध हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, या फिर तमाम अदारों की कमज़ोरी है? अच्छा, मैं आपकी बात इस सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ, साथ में आपको ये बता रहा हूँ जो डेटा मेरे पास आया है उसके मुताबिक आप हैरान हो जाएंगे कि 1986 में सक्खर की जेल पर, सक्खर जेल में डाकुओं ने हमला किया। सक्खर शहर है भाई, वो कोई जंगल नहीं है। सक्खर की जेल पर हमला किया और अपने 35
ڈاکوؤں کو جیل سے نکال کے چلے گئے. یہ سندھ پولیس کیا کرے گی جی؟ سندھ یہ پاکستان پاک آرمی کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. اور جو آپریشن ہے اس کے بارے میں ایک ڈیٹا اور میرے پاس آیا کہ 1992 کے آپریشن میں 192 ڈاکو مارے گئے تھے. ابھی پچھلے 2-4 سال پہلے ایک بڑا آپ دیکھتے تھے کہ ہماری فوج گھوم رہی ہوتی تھی اور بڑا کہہ رہے تھے جی کچے آپریشن. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ڈاکو تھے یہ نیشنل ہائی وے پہ آ چکے تھے, پھر ان کو پیچھے دھکیلا گیا اور پھر کہا گیا کہ نیشنل ہائی وے جو ہے محفوظ ہے, کیونکہ ٹرکوں پر فائرنگ ہوتی تھی. ٹرکوں پر فائرنگ ہونے کے بعد کئی ڈرائیور جو تھے اس میں وہ بھی جان کی بات ہی آ رہے, اور ان کی جو اشیاء تھی وہ لوٹ لی جاتی تھی. لیکن ظریف یہ پاک فوج تو خود دیکھ رہی ہوتی ہے ہر چیز کو, ان کی انٹیلیجنس رپورٹ ہوتی ہے, تو وہ خود انہوں نے کوئی انیشیٹو نہیں لیتی کہ ہم یہ اس کے خلاف کارروائی کریں. جیسے اب یار ماضی میں رانا عثمان صاحب جو ہوتا رہا, اب یہ سنیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا خفیہ ادارہ ہے وہ میدان میں آئے گا اور ان کی جانب سے جو ہے وہ نہ صرف ان کی ریکی کی جائے گی بلکہ ایک پوری انٹیلیجنس بیسڈ رپورٹ بنائی جا رہی ہے خفیہ ادارے, اور اس کے بعد پھر ایک ایسا آپریشن کیا جائے گا کہ ماضی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے وہ ناکام ہوئے, چاہے وہ فوج نے کیے چاہے وہ پولیس نے کیے جس نے بھی کیے. اب ایک بڑا آپریشن کیا جائے گا. اس آپریشن میں پولیس کو صرف مددگار کے طور پہ ساتھ رکھا جائے گا یا فرنٹ لائن پہ ان کو لے کے جائیں گے کہ آپ حملہ کرو مارو, لیکن پالیسی بنانے والی اب جو ہے وہ ہماری فوج ہی پالیسی بنائے گی اور ان کو مکمل طور پر ان کا کلا کما کیا جائے گا, کیونکہ ان سے جو ہے وہ اچھے خاصے پاکستان کی نہ صرف کیونکہ معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں اس سے پاکستان کا عالمی سطح پہ جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے, بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ نہیں آ رہا, FATF کی پابندیاں بھی آپ کے اوپر ظاہر ہے, دیگر مسائل یا اس قسم کی چیزیں بھی سامنے جو ہے وہ آپ کی آ سکتی ہیں. یار آپ کو کیا لگتا ہے ظریف صاحب, سندھ یہ والا علاقہ جو ہے وہ کب ڈیولپ, آپ نے تو ویسے سکھر بھی روڑی بھی سارا کچھ دیکھا ہوا ہے, آپ 18 سال سندھ میں رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کب ڈیولپ ہوں گے؟ یہ تو ہم جب پنجاب میں یا پھر آپ جیسے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں نیشنل ہائی وے سے یا موٹر وے سے تو کہا جاتا ہے کہ سکھ کا سانس لیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں اب ہم محفوظ ہیں, لیکن اب تو صورتحال پنجاب میں بڑی خطرناک ہو چکی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب یہ علاقے ڈیولپ ہوں گے اور کب یہ صورتحال ختم ہوگی, کب یہ علاقہ غیر سے ختم ہوگا؟ بھائی جان جب تک وڈیرا شاہی ختم نہیں ہوگی. آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, کچے کے ڈاکو پتہ نہیں کشمیر سے بندوں کو اٹھا لیتے ہیں, ہنی ٹریپ کرتے ہیں, لڑکیوں کی طرح باتیں کرتے ہیں, لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, پتہ نہیں جاپان کے انجینئرز تک کو انہوں نے اٹھایا, چینی کو اٹھایا, دنیا کی ہر قوم کو اٹھایا. کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سندھ کے کسی وڈیرے کو ڈاکوؤں نے اٹھایا؟ آج تک ایک وڈیرے کو بھی آج تک انہوں نے نہیں اٹھایا. بلوچستان کا ایک بڑے بگٹی سر وہ ان کو معلوم نہیں تھا, وہ بلوچستان کے قبیلے کے ایک سردار کا بیٹا تھا اور ان وڈیروں کو نہیں پتا تھا یہ کسی, اور میں تو سندھ کے وڈیروں کی بات کروں لیکن بلوچستان کے بھی قبائل کے سردار نہیں تھا, اس سردار کا بیٹا تھا اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس سردار کا بیٹا ہے. تو یہ معاملہ ہوا تو اس پر جو ہے وہ بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ سرداروں نے جا کے سر جو ریاست سے نہیں ڈرتے انہوں نے سرداروں سے کیا پیچھے ہٹنا ہوگا. بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تک ہمارے ادارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ باثر لوگ وڈیرے کون ہے جی؟ یہ وڈیری تو سیاست میں ہوتے ہیں, الیکشن کون لڑتا ہے بتائیں مجھے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان وڈیروں کی سنتی ہوگی؟ کوئی نہیں سنتی, ان سیاستدانوں کی سنتی. جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ جب انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی سے پوچھتے تو نہیں ہیں, تو ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے میرے خیال سے. کیوں کہ آپ ایک خطرناک آپریشن وزیرستان یا ان علاقوں میں تو کر دیتے ہیں, ان علاقوں میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ بالکل ہونے جا رہا ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب بالکل ہونے جا رہا ہے. اور جنرل عاصم منیر نے جو ہے وہ گزشتہ روز ایک اہم ترین اجلاس بھی بلایا اپنے ساتھیوں کا, اور مشاورت بھی جاری ہے ان کی صدر پاکستان سے, وزیر اعظم سے اس پر مشاورت بھی ہو رہی ہے اور باقاعدہ کیا جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹینکی کے اندر سے کتا نہیں نکالیں گے نا, وہ لوگ جو ہمارے سسٹم کے اندر وہ ہمارے پارلیمنٹ تک ہیں, اگرچہ وہ لوگ ہمارے نظام کے اندر ہیں, وہ ہماری پولیس میں ہیں, وہ ہماری بیوروکریسی میں ہیں, جب تک ان لوگوں کو ان کا مددگار کے طور پر ان کو وارننگ نہیں دی جاتی یا ان کو بھی کیا کہا جائے کہ آپ کو بھی اگر آپ جو سہولت کار ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. تو ان کے حوالے سے ہم آپ کو مزید پروگرام بھی کریں گے اور ہم کو بتائیں گے کہ ان کی کارروائیاں کس طرح کی ہوتی ہیں, مزید کارروائیوں سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. جب آپریشن شروع ہوگا تو انشاءاللہ سب سے پہلے کیپٹل انسائٹ کے پروگرام میں ہی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپریشن کہاں تک پہنچا اور کیا یہ آپریشن اسی طرح ایک فارملی ہو رہا ہے یا پھر اب مستقل فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک چیز بڑی حیران کن ہے, پوری ریاست سے میرا سوال ہے, کچے کے ڈاکو جس ماحول میں رہتے ہیں وہ 19ویں صدی ہے. کون سی صدی ہے؟
19वीं صدی ہے، لیکن ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ 21ویں صدی کے ہیں۔ ہتھیار ان کے پاس امریکہ اور یورپ جیسے ہیں، لائف سٹینڈرڈ ان کا جو ہے۔ اور اس کا ایک اور چیز پہلو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ڈاکو ہیں، ان ڈاکوؤں کو یہ ڈاکو بنتے کیوں ہیں، اس پہلو پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ بعض کے ساتھ زیادتی ہوئی، بعض شوق سے بنے، بعض ہر ایک کا اپنا اپنا قصہ ہے۔ ایک تو اس علاقے میں روزگار دینا ہوگا، جب لوگوں کو روزگار ملے گا، جب لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو لوگ اس وجہ سے بھی اس جانب شامل ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو انفارمیشن تھی کچے کے علاقے سے متعلق مزید دی۔ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ آپ کو مزید ہم ہماری ویڈیوز میں مزید انفارمیشن بھی دیں گے، اور ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ کچے کا جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یہ ایک انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے متعلق ہم آپ کو اہم ترین جو حقائق بھی آپ کو بتائیں گے، اور اسلام آباد سے لے کر کچے تک، سندھ تک کیا ہونے جا رہا ہے، ہر قسم کی جو صورتحال ہے اس سے وہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔